معزز ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کون سی جماعت ہے جو سب سے پہلے اسلام سے مرتد ہوئی، جس نے اسلام کو چھوڑا اور دوبارہ کفر اور شرک کی طرف واپس چلی گئی؟ وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ اس حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھ اس کے ماننے والے جنہوں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ وہ جماعت ہے جو سب سے پہلے مرتد ہوئی تھی اور دائرہ اسلام سے خارج ہوئی تھی۔ حضرات محترم، 9 ہجری کو یمامہ کے اندر، جو یمن کا علاقہ ہے، ایک قبیلہ بنو حنیفہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام مسیلمہ تھا۔ وہ اپنے 17 آدمیوں کو ساتھ لے کر مدینہ آیا اور اسلام قبول کیا، لیکن جب اسلام قبول کر کے باہر نکلا تو کہنے لگا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کریں تو پھر میں ان کی پیروی کروں گا، ورنہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ثابت بن قیس خطیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس آئے اور اسے کہا کہ تم نے جو جملہ کہا ہے، جو بات کہی ہے، اس کا انکار کرو، وگرنہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ لیکن مسیلمہ کذاب نہ مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے نبوت کے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے شریک کر دیا ہے۔ اس نے اپنی قوم کے لیے زنا بھی حلال کر دیا اور شراب کو بھی حلال کر دیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی دیتا تھا، یعنی آپ کو نبی بھی مانتا تھا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا کہ آپ نبوت کے اندر مجھے شریک کر دیں اور اپنے وصال فرمانے کے بعد حکومت ہمارے لیے لکھ کر دے دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے زمین میں طاقت عطا کرتا ہے اور وارث بنا دیتا ہے، لیکن اس معاملے میں تمہیں ایک چھڑی بھی لکھ کر نہیں دوں گا۔ چنانچہ یہ وہ پہلی جماعت تھی مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کی جو مرتد ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ان لوگوں پر حملہ کرنے کا حکم ہوا۔ بنو حنیفہ کے لوگ بھی بڑے جنگجو تھے، بڑے دلیر تھے، لیکن وہ بڑی بہادری سے لڑے۔ اگرچہ اس جنگ کے اندر، جس کو ہم جنگ یمامہ کے نام سے جانتے ہیں، مسلمانوں کے بہت سے قاری شہید ہوئے اور کافی جانی نقصان ہوا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور حضرات محترم، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب جس شخص کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اپنے کیفر کردار کو پہنچا، وہ وحشی بن حرب، یعنی وہی شخص تھا کہ جس نے جنگ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ چنانچہ اس جنگ یمامہ میں وحشی بن حرب نے اپنے اس گناہ کے کفارے کے طور پر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔